محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس غزل کا ایک اور انتہائی خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج کا جو شعر ہے یہ زبان، بیان، استعارہ، تشبیہ، کنایہ، ان پیچیدگیوں سے مبرہ اور پاک ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کتنے سادہ الفاظ ہیں، لیکن اس شعر کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے، اس شعر کے اندر جو گہرائی اور گہرائی ہے وہ بے مثل ہے۔ لہذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس شعر میں معانی کا ایک جہان ہے جو غالب جیسے دیدہ ور شخص نے جو ہے وہ ہم پر عیاں کیا ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمہید کے طور پر عرض ہے کہ علم منطق کے اندر ایک اصطلاح ہوتی ہے اجتماع نقیضین۔ نقیضین یعنی دو نقیضیں۔ نقیض اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز کے مخالف ہو۔ مثال سے اور واضح ہو جائے گا، جس طرح سے رات اور دن یہ آپس میں نقیضین ہیں، اور اجتماع نقیضین یعنی دو آپس میں ایسی چیزیں کہ جو ایک دوسرے کی نقیض ہوں، وہ اکٹھی ہو جائیں۔ تو منطق کا یہ ایک عام سا اصول ہے کہ کبھی بھی دو جو نقیضین ہیں وہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کسی جگہ پر دن اور رات کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ کسی مقام پر گرم اور سرد کو اکٹھا نہیں کر سکتے، آگ اور پانی کو اکٹھا نہیں کر سکتے، چونکہ یہ اجتماع نقیضین ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اور موت یہ بھی اجتماع نقیضین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ زندگی بھی ہو اور ایک جگہ موت بھی ہو۔ موت اور زندگی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا موت ہوگی یا زندگی ہوگی۔ لیکن غالب کا کمال یہ ہے اس شعر کے اندر کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی لطافت کے ساتھ اس آفاقی کلیے کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ غالب نے اس شعر میں گویا کہ یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے، یا جہاں موت ہے وہیں زندگی ہے، اور یہ غالب کے کمالات میں سے ہے۔ چنانچہ غالب کہتا ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، کہ محبت میں مرنے اور جینے کا کوئی فرق نہیں ہے، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، کہ اسی کو دیکھ کر ہی ہم جیتے ہیں کہ جس کافر پہ ہمارا دم نکلتا ہے، یا جس کافر پہ ہم مرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک اجتماع نقیضین جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، یا دو متضاد چیزوں کا اس طرح سے اکٹھا کر دینا، تو یہ دنیا محبت کے اعجازات میں سے ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ہر خوشی اور ہر راحت اور ہر آسائش کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ ایک خاص شخصیت بن جاتی ہے۔ تو یہ معنی ہو گئے اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں۔ جیتے ہونے کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ کو زندگی کا لطف اسے دیکھ کر آتا ہے، آپ کو زندگی کا احساس اس کے دیدار سے ملتا ہے، ورنہ آپ پریشان ہیں۔ اور دوسری طرف اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، اور پھر وہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کا اس پہ جو ہے جان چھڑکنے کو دل چاہتا ہے۔ چونکہ کمال عشق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو محبوب کی ذات میں فنا کرتے ہیں، آپ اس پر جو ہے وہ اس طرح سے نثار ہو جائیں، اس طرح سے نچھاور ہو جائیں کہ آپ کی ذات جو ہے وہ معدوم ہو جائے، اور یہ کمالات عشق میں سے ہے۔ جبکہ ایک اور پہلو سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ایک شخصیت آپ کی ہر آسائش اور آپ کی ہر راحت کا منبع بن چکی ہے، دوسری طرف آپ کے ہر دکھ اور آپ کے ہر رنج اور ہر مصیبت کا مصدر بھی وہی شخصیت بن جاتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ اعراض اختیار کر لے،
اگر وہ کج ادائی پہ اتر آئے، اگر وہ آپ کو اپنے دیدار سے محروم کر دے، اگر وہ آپ کو اپنے التفات سے دور کر دے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر سراپا موت ہے، سراپا مرگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری متضاد کیفیات جو ہیں، یہ دنیائے عشق میں یا جس سے محبت ہو اس کے ساتھ وابستگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اور غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ ایک ایسی حقیقت کہ جو عقل، خرد اور منطق کے میزانی پیمانے جو ہیں ان پر تو پوری نہیں اترتی، لیکن جو دل کی دنیا ہے، جو دنیائے قلب ہے، اس کے جو اپنے پیمانے ہیں ان پر 100% پوری اترتی ہے۔ واقعی جس سے آپ کو سچا عشق ہو، وہ شخص آپ کی ہر غمی اور ہر خوشی کا محور بن جاتا ہے، اور غم کی انتہا موت ہے اور خوشی کی انتہا جو ہے وہ زندگی ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور موت کا جو ہے وہ محور اور مصدر جو ہے وہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ بے تکلف کہا جا سکتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ بے خود دہلوی ایک معروف شاعر گزرے ہیں، تو جب انہوں نے اس شعر کو دیکھا، اس غزل کو دیکھا، تو انہوں نے اس کو حاصل زمین قرار دیا کہ پوری غزل کے اندر جو سب سے خوبصورت ترین شعر ہے وہ یہ شعر ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا اس غزل کی تشریح کے آغاز میں کہ اس غزل کے اندر صرف ایک شعر نہیں بلکہ متعدد شعر ایسے ہیں کہ جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اس غزل کا مطلع ہی لے لیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ چنانچہ یہ شعر جو ہے یہ انسانی نفسیات کے حوالے سے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، انسان کسی حال میں بھی مطمئن نہیں ہوتا، انسان ہر وقت ترانہ حل میں مزید کا ایک بربط جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے ضرب المثل بن چکا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا اس سے پچھلی ویڈیو میں کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو کسی شخص کو بھی کہیں سے رسوائی کا سامنا ہو، کسی کو کہیں سے اٹھا دیا جائے، نکال دیا جائے، تو یہ شعر یوں سمجھیں کہ پھر پڑھنا لازم ہوتا ہے، اور بطور ضرب المثل کے ایک طرح سے یہ شعر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اس غزل کے اندر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو اشعار دکھائی دیں گے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو ایک بظاہر سادہ لیکن ایک انتہائی خوبصورت شعر پر مشتمل قرار پائی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے شعر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر تنگی، ہر مصیبت سے پناہ دے اور ہر طرح کی آسائش اور راحت سے نوازے۔ اللہ حافظ۔